علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابن الامام حسن المجتبى وسبط الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امتہ ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وجميع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان حقا علینا نصر المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسول و آل رسول میں درود پاک کا امتحان پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، سید الشہداء حضرت امام حسین اور آپ کی رفقا تمام شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی یہ 5ویں محفل ہے۔ پروردگار ہماری ان مجلسوں کو قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے اور شہداء کربلا کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرات، مسلسل بیانات کا سلسلہ جاری ہے، جس میں گزشتہ کل وہ دمشق کہ جہاں بیٹھ کر یزید بادشاہ بنا ہوا تھا، وہ سیدنا امام حسین سے اپنی بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، اس دمشق تک مسلمان کیسے پہنچے اور وہ دمشق کیسے فتح ہوا، وہاں اسلامی لشکر پہنچا اور کچھ جھڑپیں ہوئیں، یہ سب بیان ہوا تھا۔ اور پھر آخر میں کل یہ بھی بیان ہوا تھا کہ سیدنا زرار بن ازور کو عیسائی گرفتار کر کے لے گئے اور حضرت خالد بن ولید کے لشکریوں میں سے حضرت رافع بن عمیر عطائی اور ان کے ساتھیوں نے آزاد کرایا۔ پھر راستے ہی میں حضرت خالد بن ولید سے ان حضرات کی ملاقات ہوئی اور سب حضرت زرار بن ازور کو لے کر اسی مقام پر پہنچے جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ دمشق کا محاصرہ جاری تھا اور حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ کے پاس پہنچے۔ کسی نے یہ خبر پہنچائی کہ اجنادین کے مقام پر بہت بڑا بھاری لشکر رومیوں کا جمع ہو رہا ہے، اور ہرقل نے سردار وردان کو جو بھیجا تھا اور جو بڑی ڈینگے مار کے آیا تھا کہ میں عربوں کو ملک شام سے بھگا کر حجاز میں پہنچا دوں گا، مکہ میں کعبے کو اکھیڑ دوں گا، مدینہ کی اینٹیں سے اینٹ بجا دوں گا، مگر وہ وہاں سے بھاگتا ہوا کہیں جا کر کے چھپا۔ اور پھر جب ہرقل کو معلوم ہوا تو اس نے ایک ڈانٹ ٹپٹ والا خط لکھا اور کہا تو نے بڑی ڈینگیں ماری تھی مگر بڑی شکست کا منہ دیکھ کر کے تو بھاگا۔ اگر رومیوں کے لشکر میں تیری پرانی خدمتیں نہ ہوتی اور شہنشاہ فارس کے سامنے تو نے بہادری نہ دکھائی ہوتی تو میں تجھے قتل کرا دیتا۔ ابھی ایک مرتبہ اور موقع دیتا ہوں، اجنادین کے مقام پر میں نے 90,000 کا لشکر جمع کیا ہے، ان سب کا سردار تجھے مقرر کرتا ہوں، جا اور ان کی سپہ سالاری سنبھال لے۔ وردان وہاں پہنچتا ہے اور جب حضرت خالد بن ولید کو معلوم ہوا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ملک شام کے اندر مختلف مقامات میں ہمارا لشکر چھوٹی چھوٹی جماعت میں بکھرا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کی سپہ سالاری میں فلسطین کے مقام پر 9,000 کا لشکر تھا،
جسے آپ شروع میں سن چکے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ 4000 کا لشکر مقام بصرہ میں تھا جہاں حضرت خالد بن ولید نے ان کو روکا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل کے ساتھ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے ساتھ 2000 کا لشکر مقام روحان تھا، اور پھر حضرت نعمان کے ساتھ 1000 کا لشکر۔ اس طریقے سے مختلف ملک شام میں، اور خود حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تقریباً 35000 کا یہ لشکر تھا۔ مختلف ملک شام کے مقامات پر 51500 کا یہ لشکر موجود تھا۔ تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ سب کو آپ خط لکھیں، اور ہر ایک کو ایک ہی مضمون کا خط لکھ کر سب کو مقام اجنادین جمع ہونے کا حکم دیں، تاکہ ہم مل کر اکٹھا ہو کر کے لڑائی کر سکیں۔ اب ہم دمشق کا محاصرہ توڑتے ہیں، اور پھر جب اجنادین کے مقام سے فارغ ہو جائیں گے پھر دوبارہ دمشق کا محاصرہ کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے تمام لوگوں کو ایک ہی مضمون کا خط لکھا کہ ہم لوگ مقام اجنادین کی طرف جا رہے ہیں، اور تم لوگ بھی اپنا اپنا مقام چھوڑ کر اسی طرف ہمیں ملو۔ اب جب قاصد مختلف اطراف میں روانہ ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے لشکر کو روانگی کا حکم دیا، خیمے اکھیڑے گئے، اور پھر تمام تر عورتیں، بچے اور جتنا مال غنیمت، مال و اسباب سب کچھ تھا وہ اونٹوں پہ لادا گیا، اور حضرت خالد بن ولید نے اپنی رائے حضرت ابو عبیدہ کو یوں پیش کی کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہوں اور آپ لشکر کے آگے رہیں، اس طریقے سے ان عورتوں اور مال و اسباب کی حفاظت ہوگی۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وردان مقام اجنادین سے اسے معلوم ہو کہ ہم دمشق میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس طرف آ رہا ہو، تو پھر اگر آپ آگے رہیں گے تو اس لشکر سے مقابلہ آسانی ہوگا، اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ اور پھر حضرت خالد نے کہا کہ آپ کی رائے بہتر ہے، لہذا 1000 کا لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیا اور آپ آگے بڑھے۔ حضرت خالد ان کے ساتھی گھوڑے سوار تھے، اور حضرت ابو عبیدہ اور یہ تمام لوگ اونٹ پر سوار تھے، لہذا رفتار میں کافی فرق ہوا۔ حضرت خالد کا لشکر آگے نکل گیا اور حضرت ابو عبیدہ پیچھے پیچھے تھے۔ جب دمشق والوں نے قلعے کے اوپر سے دیکھا کہ اب مسلمان یہاں سے جانے لگے تو انہوں نے خوب خوشیاں منائی، تالیاں بجائیں اور خوشی کا اظہار کیا۔ ہر ایک اپنے اپنے انداز سے رائے پھینکتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ مسلمان یہاں سے دوسری جگہ گئے ہیں، کوئی کہتا تھا ملک حجاز بھاگ گئے ہیں، ہم سے ڈر گئے ہیں۔ اس طریقے سے اپنے انداز سے باتیں کر رہے تھے۔ دمشق کے اندر ایک سردار تھا جس کا نام بلوس بن بلقا تھا، وہ مذہبی پیشوا بھی تھا، بہت بڑا ماہر جنگ بھی تھا، مگر اب تک مسلمانوں کے سامنے میدان میں نہیں آیا تھا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے پیچھے عورتیں، بچے اور مال و اسباب اور 1000 کا لشکر پیچھے گیا ہے، تو وہ دمشق والے بلوس بن بلقا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کریں، ان کا لشکر آگے چلا گیا ہے اور یہ پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہم اگر کافی تعداد میں جا کر حملہ کریں تو ان تمام مال و اسباب کو لوٹ بھی لے لیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی عورتوں کو گرفتار بھی کر لیں گے۔ بلوس بن بلقا ہی ایک ایسا سردار تھا جو ان کی سپہسالاری کر سکتا۔ جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا تم نامردوں کے ساتھ رہ کر میں کبھی لڑائی نہیں کر سکتا، جب بھی تم میدان میں آئے ہو ہمیشہ تم نے پیٹھ دکھائی ہے، لہذا میں تمہارا بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ان تمام دمشق والوں نے یہ عہد کیا اور اسے وعدہ دیا کہ ہم برابر عہد کرتے ہیں کہ بالکل پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، جان میں جان ہے، ہم لڑ کر کے دکھائیں گے۔ اب جب بلوس نے دیکھا تو کہا ٹھیک ہے، اس نے 6000 کا لشکر اپنے ساتھ رکھا اور 10000 کا لشکر اپنے بھائی بطرس کو دیا۔ اس طریقے سے 16000 کا لشکر یہ مسلمانوں کے پیچھے روانہ ہوا۔ اب حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا۔ اب 6000 کا لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی جا رہے تھے، اچانک آپ کے ساتھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گرد و غبار اٹھا ہوا دکھا۔ اس نے کہا حضرت کوئی معاملہ ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کیا بات ہے؟ دیکھا تو لشکر آ رہا ہے۔ آپ نے کہا اللہ خیر کرے۔
حضرت خالد کی رائے صحیح تھی، جو ہے وہ پیچھے رہتے تو بہت اچھا تھا۔ اب اس کے بعد 6000 کے لشکریوں نے اچانک آ کر کے حملہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جیسے ہی معلوم ہوا، انہوں نے عورتوں، اونٹوں، ان سب کو ایک جگہ رکھ دیا اور اپنے لشکر کو آگے جا کر کے وہ حملے کا جواب دینے لگے۔ 6000 کا لشکر تو حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ لڑائی میں بھیڑ گیا، مگر 10,000 کا لشکر لے کر کے بلوس کا بھائی بطرس، جہاں عورتیں، بچے اور مال و اسباب تھے، وہاں گیا، عورتوں کو قید کر لیا، مال و اسباب لوٹ لیا اور وہاں سے لے جا کر کے نہر الاستریاق نام کی جو نہر تھی اس جگہ پر اس نے پڑاؤ کیا۔ اپنے بھائی بولس کو کہلا بھیجا کہ میں اس نہر کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں، لہذا جب تم ارموں کے ساتھ نپٹ لو تو وہیں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم وہیں آ جاؤ۔ اب حضرت ابو عبیدہ بڑی پریشانی میں تھے۔ اس وقت حضرت سہیل بن صباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو عبیدہ بن کے ساتھ تھے، وہ جلدی سے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے، یمن کا تیز رفتار گھوڑا تھا، حضرت خالد بن ولید کی طرف دوڑے اور وہاں جا کر کے خوب زور سے چلائے کہ تمہارے بھائی مصیبت میں ہیں، اے ہمارے سردار اپنے بھائی کی خبر لو، امین الامت مصیبت میں آ گئے ہیں، دشمنوں کے نرگے میں آ گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور جلدی سے سب کو پکارا۔ 4000 کا لشکر لے کر کے حضرت خالد ادھر جو ہے آگے بڑھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا 1000 کا لشکر برابر نرگے میں آ چکا تھا اور بلوس کے ساتھی حضرت ابو عبیدہ ان کے لشکریوں پر حملہ کر رہے تھے کہ اچانک حضرت خالد بن ولید کا لشکر آ پہنچا اور انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ان تمام کا جو ہے صفایا کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے، حضرت زرار بن ازور نے، حضرت زرار بن ازور کو سب سے بڑا صدمہ عورتوں کی گرفتاری کا تھا، ان کی بہن بھی تھی، حضرت خالد کی اہلیہ بھی ساتھ میں تھی، سب کے سب عورتیں، بہت ساری عورتیں اس میں تھی، بچے بھی تھے، وہ گرفتار تھے، لہذا حضرت زرار بن ازور نے بھی بڑا ہی جو ہے بہادری کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا اور اس حملے میں 6000 میں سے 100 رومی بچے اور بقیہ سب کے سب حضرت زرار بن ازور اور خالد بن ولید نے سب کو قتل کر دیا۔ 6000 میں سے 100 بچے۔ اور بولس بن بلقا کو جب حضرت زرار نے دیکھا تو فوراً اس کی طرف بڑھے۔ بولس کبھی کبھی حضرت زرار کو دیکھ چکا تھا، جب رومی انہیں دیکھتے تھے تو دیکھ کے کام جاتے تھے، تو فوراً وہ بھاگنے لگا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ان سے بچاؤ، مجھے ان کی شکل دیکھ کر جو ہے ڈر لگتا ہے۔ حضرت زرار نے کہا تو مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ آپ نے اسے پکڑ میں لیا اور پھر چاہا کہ اسے پٹک کر کے ختم کر دیں اور اس کی گردن مروڑ دیں، تو اس نے کہا آپ مجھے زندہ رکھو، میری زندگی میں آپ کی عورتوں کی زندگی ہے، اگر مجھے مار دیا تو میں اعلان کرا دوں گا، لہذا آپ کی عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ حضرت زرار نے اسے قید کر لیا، اس کے ساتھ 100 قیدی برابر ہوئے اور اس کے بعد سب سے بڑی فکر تھی حضرت زرار کو عورتوں کی۔ اب عورتوں کا حال سنیں، حضرت خولا بھی ساتھ میں تھی اور حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی ساتھ میں تھی۔ جب ان عورتوں کو گرفتار کر کے بطرس لے گیا اور ایک خیمے میں ٹھہرایا اور آپس میں رومی و عیسائی ان عورتوں کے متعلق ان کی عصمت، ان کی عفت اور ان کی پردے کے متعلق ایک سے ایک باتیں کرنے لگے اور جو ہے بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں کرنے لگے، حضرت خولا کو پیش آیا اور خیمے میں جا کر کے عورتوں سے کہا کہ ہماری وہ بہادری کہاں گئی ہے جو عربوں کی مجلس میں جس کے تذکرے ہوا کرتے تھے؟ اگر ہم اس طریقے سے ان عیسائیوں کی باندیاں بن جائیں اور لونڈی بن کر کے زندگی گزاریں، اس سے بہتر شہادت کی موت ہے، لہذا شہادت کی موت مل جائے اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے۔ کل عرب ہم پر تانا لگائیں گے کہ ہم ان عورتوں نے ان جو ہے عیسائیوں کی غلامی قبول کر لی ہے، ہم ان کی باندیاں ہو جائیں۔ ان تمام عورتوں نے کہا اے خولا تمہاری بات تو صحیح ہے، مگر نہ ہمارے پاس تلوار ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، نیزہ اور تیر بھی نہیں ہے، نہ گھوڑے ہیں، ہم کس طریقے سے 10,000 کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ عورتوں کی ہمت تو دیکھیں۔ حضرت خولا کہتی ہیں اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، یہ خیمہ ہے، اس میں جو چوبے لگی ہوئی ہیں، جو لکڑیاں ہیں، یہی ہمارے جو ہے تلوار ہیں، اس کو ہم اٹھا لیں۔ انہوں نے کہا تمہاری بات صحیح ہے۔ خیمے کو گرا دیا گیا اور تمام عورتوں نے اپنے ہاتھ میں چوبے لی۔ حضرت خولا نے ایک ہاتھ میں چوب لی، ایک کو باندھا، اس طریقے سے آگے بڑھی۔ اب یہ وہ عورتیں جو ہے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی وہ عورتیں کہ جو اس میں ایک سے ایک شامل تھیں، آپ اندازہ لگائیں ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی ہمت کہ آج وہ عیسائی مردوں کو چوڑیاں پہنانے کے لیے روانہ ہوئی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نہیں ہوں گی، ارے 500 ہوں گی، مگر 10,000 کے مقابلے میں جانے کی وہ ہمت کرنا، لہذا جیسے ہی گئی۔ اب جب عیسائی دیکھنے لگے تو بڑے پریشان نظر آ رہے تھے کہ آخر ان عورتوں کے ہاتھ میں یہ لاٹھیاں کہاں سے آئی ہیں۔ ایک رومی وہاں سے نکلا، حضرت خولا نے ایک چوب اس کے سر پہ
پہ ماری. چوک کا کیا مارنا تھا کہ جیسے تلوار لگی ہو, وہ فوراً مردہ گرا. اس کے بعد آپ نے تلوار اٹھائی, آگے بڑھتی جا رہی ہیں. جب بطرس نے دیکھا تو کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے. حضرت خولا نے کہا ہم جو ہے ذلت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہیں. اس کے بعد لڑائی ہوئی. بطرس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تلوار مت اٹھانا, جو ہے ان پر نیزہ مت مارنا, جہاں تک ہو سکے انہیں لڑائی سے باز رکھو. نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا, مگر حضرت خولا اور آپ کی جتنی بھی ساتھی عورتیں تھیں سب جو ہے برابر حملہ کر رہی تھی, یہاں تک کہ حضرت خولا اور ان کی ساتھی بہنوں نے 30 رومیوں کو مار ڈالا. اب بطرس نے کہا کہ اب ان پہ حملہ کرو, ہم انہیں سمجھا رہے ہیں اور یہ نہیں مان رہی ہیں. اب انہوں نے تلواریں نکال لی, نیزے نکالے, مگر عورتوں کے پاس تو بڑے بڑے ڈنڈے تھے, اس وجہ سے وہ تلواروں کو دور رکھتی تھی. اب لڑائی گھمسان کی ہوئی, ادھر یہ تلواریں پھینک رہے ہیں, ادھر یہ لکڑیوں سے روک رہی ہے. حضرت سیدنا خالد بن ولید, حضرت زرار بن ازور, رافع بن عمیرہ طائی, یہ تمام کے تمام گھوڑے سے برابر آ رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید نے لشکر کا کچھ حصہ دے کر مقام اجنادین کی طرف روانہ کیا. کہا آپ اس طرف چلے جاؤ, وہ ہم چند حضرات ہی کافی ہیں. یہ لوگ اس طرف آئے, مگر جب انہوں نے گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھا تو حضرت خالد کو تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے. فوراً حضرت رافع بن عمیرہ طائی کو بھیجا, آپ معلوم کرو یہ گرد و غبار کیسا ہے. جب انہوں نے جا کر دیکھا بڑا تعجب ہوا کہ عورتیں لڑائی میں مشغول ہیں. فوراً حضرت خالد بن ولید کو خبر دی. آپ اور حضرت زرار آئے. اب حضرت خالد اور حضرت زرار کو آتا ہوا دیکھ کر جب بطرس نے دیکھا تو فوراً ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اے عورتوں, اپنے ان مردوں سے ہمیں بچاؤ, ان سے کہہ دینا ہم نے بہت اچھا سلوک کیا ہے, ہم نے تمہارے ساتھ نیک سلوک کیا ہے, اور جو ہے ان سے ہماری جان بچاؤ. اب عورتوں کے سامنے یہ بھیک مانگنے لگا. حضرت زرار آئے اور جیسے ہی حضرت زرار کو حضرت خولا نے دیکھا, کہا بھائی جان اللہ نے پھر ہماری ملاقات کرا دی ہے. اب جب دیکھا بطرس نے کہ یہ ان کے بھائی ہیں تو بھاگنے لگا. حضرت خولا ان کے پیچھے گئی, حضرت زرار بھی گئے اور فوراً بطرس کو پکڑا اور پھر بطرس کے سر کو اڑا دیا اور اس کے سر کو اپنے نیزے پہ لیا. جیسے ہی ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ بھی وہاں سے جو ہے بھاگتے نظر آئے اور 3000 رومیوں کو اس میدان میں بھی مجاہدوں نے قتل کیا. بقیہ کوئی دمشق کی طرف بھاگا, کوئی دوسری طرف بھاگا, اور بطرس کا سر لے کر پھر یہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے. تمام تر عورتوں کو اور بچوں کو ساتھ میں لیا, مال و اسباب لیا, پھر وہاں سے اجنادین کی طرف آگے بڑھے. ایک مقام پر ٹھہرے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہو گئی اور پھر بولس کو بلایا اور 700 اور ساتھی جو تھے گرفتار ان سب کو بلایا, اسلام پیش کیا. انہوں نے انکار کیا. بولس نے پوچھا میرے بھائی کا کیا ہوا. حضرت خالد نے حضرت زرار کے نیزے کی طرف اشارہ کیا تو حضرت زرار کے نیزے پر بطرس کا سر لٹکا ہوا تھا. کہا بس اب بھائی کے بعد زندگی بیکار ہے. حضرت خالد فرماتے میں بھی یہی کہتا ہوں, یا تو اسلام قبول کر لے تو زندگی اچھی ہے, اور اگر عیسائیت ہی میں رہتا ہے تو زندگی بیکار ہے. پھر آپ نے اشارہ فرمایا تو اس کا بھی سر اڑا دیا گیا. اب یہاں سے وہ پورا لشکر صحیح و سلامتی کے ساتھ مقام اجنادین پہنچا. جب اجنادین پہنچا تو اس وقت حضرت شرحبیل بن حسنہ اور دوسرے ساتھی بھی آ چکے, مگر حضرت عمرو بن عاص اجنادین کی لڑائی میں حاضر نہیں ہو سکے. بقیہ تمام تن لشکری جہاں جہاں آپ نے خط لکھا تھا تمام سردار پہنچ گئے. اب وردان بھی اپنے تمام لشکریوں کو لے کر حاضر ہو گیا تھا. حضرت خالد بن ولید کو بڑی تشویش تھی کہ معلوم کریں کہ یہ اس کا لشکر کتنا ہے, کتنی تعداد ہے. آپ نے زرار بن ازور کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اور بڑی احتیاط کے ساتھ لشکر کتنا ہے, ان کے پاس ساز و سامان کتنا ہے, ان کی تیاری کتنی ہے, یہ سب کچھ معلوم کر کے آؤ. مگر دور رہ کر اندازہ کرنا, اپنی جان پر مت کھیلنا اور عجلت مت کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تنے تنہا ان سب سے الجھ جاؤ. حضرت زرار اس طریقے سے شیر دل بہادر تھے کہ تنے تنہا پورے لشکر سے الجھ جاتے تھے. کہا ایسا ہرگز مت کرنا. اللہ نے قرآن میں ہم سے فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ جان بوجھ کر ہلاکت میں ہاتھ مت ڈالنا, وہ بہت بھاری لشکر ہے, لہذا تم سنبھل کر کے جانا. حضرت زرار نے کہا بالکل صحیح ہے. مسافروں کا لباس انہوں نے پہنا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر برابر رومیوں کے لشکر کی طرف گئے. جب وہاں گئے اندازہ کرتے رہے کہ 90 جھنڈے ہیں اور ہر جھنڈے کے تحت 1000 کا لشکر ہے. انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ 90,000 کا لشکر ہے. اور پھر برابر آپ دیکھ رہے تھے کہ اچانک وردان نے اپنے خیمے سے حضرت زرار کو دیکھ لیا. کہا یہ کوئی مسلمان جاسوس ہے جو ہمارے لشکر میں آیا ہوا ہے, جلدی سے اسے پکڑو اور میرے پاس لے آؤ. فوراً 30 رومی حضرت زرار کی طرف دوڑے.
جب آپ نے دیکھا فوراً گھوڑا بھگایا، اتنی تیزی سے بھاگے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کوئی جاسوس ہے جو مخبری کرنے کے لیے آیا ہے، اب اس کا پیچھا کرو، یہ شکار ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ فوراً پیچھے گئے، حضرت زرار بالکل اتنے دور نکل گئے کہ رومیوں لشکر سے بہت دور نکلے۔ جب آپ آدھے لشکر کے قریب دور ہو گئے تو فوراً اپنا گھوڑا پیچھے پلٹا، اور گھوڑا ایسا پلٹا کہ پلٹ کر کے جیسے ہی سب سے پہلے رومی سامنے آیا اسے نیزہ مارا، دوسرا سامنے آیا اسے نیزہ مارا، آن کی آن میں 4 رومیوں کو گرایا۔ اب جو ہے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم جس کے پیچھے جا رہے ہیں وہ اچانک پلٹے گا، وہ ہمیں اس طریقے سے مارے گا۔ 4 رومی جب گرتے نظر آئے تو اب وہ بھاگ رہے تھے، پہلے حضرت زرار آگے تھے اور رومی 30 پیچھے تھے، مگر جو ہے اب حضرت زرار پیچھے ہیں اور رومی بھاگ رہے ہیں۔ بھاگتے ہوئے رومیوں کو ان کے لشکر تک پہنچایا اور حضرت زرار نے 19 عیسائیوں کو وہی ختم کیا۔ کیا بہادری تھی۔ اور پھر حضرت زرار، حضرت خالد دور سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب اسلامی لشکر میں حضرت زرار پہنچے، فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی جان پر مت کھیلنا۔ کہا اے سردار میں نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا، انہوں نے مجھ پر حملہ کیا تو میں نے جوابی کارروائی کی۔ اگر آپ کے حکم کا لحاظ نہ ہوتا اور مجھے آپ کا ڈر نہ ہوتا تو تنہے تنہا ان پر حملہ کر دیتا اور تنہے تنہا ان پر حملہ کر کے انہیں بہت دور تک میں پہنچا دیتا، مگر جو ہے مجھے آپ کے حکم کا ڈر تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس کارکردگی سے بڑے خوش ہوئے۔ اب اس کے بعد فوراً وردان نے اپنے لشکر کو حکم دیا میدان میں آ جاؤ۔ حضرت خالد بھی پہلے سے تیار تھے، دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ جب سب بندی ہو گئی، 90,000 کا لشکر ادھر ہے اور تقریباً 40,000 کا لشکر حضرت خالد کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے رومی لشکر میں سے ایک عیسائی پادری جس نے پورا کالا لباس پہنا تھا، ہاتھ میں انجیل تھی، اور لشکر سے سامنے آیا، اسلامی لشکر کی طرف کھڑے ہو کر اس نے کہا اے مسلمانوں تمہارے سردار کو میرے پاس بھیجو، میں کچھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فوراً حضرت خالد بن ولید آگے نکلے۔ اس رومی عیسائی نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میرا نام خالد بن ولید ہے۔ کہا تمہیں اسلام میں کیا مقام حاصل ہے؟ کیا تم سردار ہو؟ کہا میں سردار ہوں، لوگ مجھے سردار کہتے ہیں، اور میں اس وقت تک سردار ہوں جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہوں، اور اگر میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہ کروں تو پھر میں سردار نہیں رہ جاتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا اے مسلمان سردار یہی وجہ ہے کہ تم کامیاب ہو، تواضع، انکساری اور اپنے اللہ اور رسول کے احکام کا لحاظ، یہی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج تم کامیاب ہو اور ہمارے شہر در شہر یہ فتح کرتے جا رہے ہو اور تمہیں غلبہ حاصل ہو رہا ہے، سب اسی وجہ سے ہے۔ مجھے میرے سرداروں نے بھیجا ہے، مگر آج تک جو شہر تم نے فتح کیے، جو کچھ بھی تم نے سرداروں سے مقابلہ کیا، اس لشکر کو ایسا مت سمجھنا، یہ تم سے 2 گنا زیادہ لشکر ہے اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس میں صرف مختلف اطراف کے کئی حاکم اور بادشاہ جمع ہیں اور ایک سے ایک پہلوان اس لشکر میں موجود ہیں۔ میرے عیسائی سردار بڑے مشفق اور مہربان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کا بیجا خون نہ بہایا جائے۔ یہ سوچ ہوئے ہاں کہ بلی حج کو چلی ہے، لہذا اب اس وجہ سے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ کچھ صلح کی باتیں کریں، اور اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو تمہارے جتنے بھی سپاہی ہیں ان سب کو 1-1 دینار اور 1-1 کپڑا ہم دیں، اور تم کو 100 دینار اور 10 کپڑے دیں، اور تمہارے خلیفہ کو 1000 دینار سونے کے سکے اور 100 کپڑے تھان کے ہم دیں۔ اگر اس طریقے سے ہمارے اور آپ میں صلح ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس نے لشکر کی تعداد، کثرت، ان سب سے بھی ڈرایا، لالچ بھی دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سن لو، 3 باتوں میں سے ایک قبول کر لو ورنہ ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ یا تو اسلام قبول کرو، یا پھر تم جزیہ دو، یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے علاوہ کوئی چوتھی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اے پادری یہ بھی سن لے کہ تم نے جو ہم کو یہ ڈرایا، لشکر کی کثرت، زیادہ تعداد، ان میں ایک سے ایک بہادر، پہلوان، سردار، حاکم اور بادشاہ، ان سب کی موجودگی سے تو ہم کسی اعتبار سے کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا ایک سپاہی
हजारों पे गालिब आ जाता है, तुमने अपनी आंखों से देख लिया है, तो हम पर हमारी जिस्मानी ताकत पर कोई जो है भरोसा नहीं, हमें इस पर कोई फक्र नहीं है, हमें कोई ताकत पर भरोसा नहीं है, हम अपनी ताकत, अपनी हुनरी और फन इन सब पर भरोसा नहीं करते हैं। हमारे अल्लाह ने कुरान में हमसे ये वादा किया है, वकाना हक्कन अलीना नसरुल मोमिनीन, अल्लाह ने हमसे फरमाया है कि मुसलमानों की मदद करना हमारे जिम्मे करम पर है। कह दो सुभान अल्लाह। तो वकाना हक्कन अलीना नसरुल मोमिनीन, अल्लाह ने हमसे वादा फरमाया है और अल्लाह के महबूब ने अल्लाह के वादे को हम तक पहुंचाया है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूला, कि बेशक अल्लाह तुम्हारा हिमायती मददगार है और उसका रसूल हिमायती मददगार है। तो जब अल्लाह उसके रसूल हमारे हिमायती हैं, तुम्हारा कोई हिमायती नहीं है। अरे जिस कुत्ते के गौसे पाक हिमायती हो तो वो कुत्ता किसी शेर को खतरे में नहीं लाता है। तो जहां जिस सहाबी के, जिस मुसलमान के अल्लाह उसके रसूल हिमायती हो, वो किसी लोमड़ियों को खतरे में नहीं लाता है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और ये पादरी ये भी सुन ले कि जो तुमने हमें लालच दी और कहा कि ये ले लो, दिनार ले लो, कपड़े ले लो, तो हम माल और दौलत के लिए नहीं आए हैं, और अल्लाह उसके रसूल ने हमें सदका और खैरात से बेनियाज कर दिया है। कभी जो तुम सुनते थे वो जमाने गए, वो दिन गए, अब हम जो है सदका और खैरात देते हैं, अल्लाह ने हमें उससे बेनियाज कर दिया। हम माल और दौलत इन सब की वजह से, इसकी लालच में हम अपना मुल्क छोड़ करके नहीं आए। न हम सल्तनत चाहते हैं, न हम बादशाह चाहते हैं, हम हुकूमत नहीं चाहते हैं। अरे हम उसके दीवाने हैं जिनकी ये शान है कि उनका मक्ता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़िया, उनका दीवाना दौलत की लालच की वजह से दीवानगी को नहीं छोड़ता है, इसके रसूल को नहीं छोड़ता है। उनका दीवाना, उनका गुलाम, हम उस नबी के गुलाम हैं जो दौलत को खातिर में नहीं लाते। जहां दौलत पेश होती है तो वो कह देते हैं कि करूं मधे अहले दौल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, अरे मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दिन पारे ना नहीं। लिहाजा दौलत की लालच हमें न दे। जब हजरत खालिद के सामने वो पादरी लाजवाब हुआ तो उसने कहा ठीक है मैं अपने सरदारों से गुफ्तगू करता हूं। जब वरदान के पास आया तो वरदान ने पूछा ए पादरी क्या जवाब लाए? कहा वो कहते हैं कि या तो इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वरदान ने कहा ठीक है, इन्होंने हमें उन लश्करियों की तरह समझा है कि जिन लश्करियों को उन्होंने हार दी, शिकस्त दी, मगर इन्हें नहीं मालूम कि हम एक ही चक्कर में इन सबको खत्म कर देंगे। अब हमें मजबूर होकर इन पर हमला करना होगा। अब लाजमी हो गया है कि अपनी तलवारों के मजे चखाएं। इस तरीके से उसने अपने सबसे आगे जितने सिपाही थे उन सबको तीर चलाने का हुक्म दिया। सिपाही आगे बढ़े और आगे बढ़ करके इस्लामी सिपाहियों पर तीर बरसाने लगे। ये सबसे बड़ी मुसीबत का मामला था, इसलिए कि मुसलमानों के पास तीर इतने ज्यादा नहीं थे और न वो तीर के सामने तीर बरसा सकते थे। अब तीर खा खा करके बहुत सारे मुसलमान जख्मी हुए, बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए। हजरत माज इब्ने जबल आगे आए और उन्होंने कहा ऐ मुसलमानों, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, सब्र करो, अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमाया है, हम अपनी जान और माल सब बेच चुके हैं। हजरत खालिद ने भी मुसलमानों को साबित कदम रहने की ऐसी तकरीर फरमाई। हजरत ज़रार बिन अज़वर ने जब यह हालत देखी कि हर तरफ से तीर अंदाजी की वजह से मुसलमान परेशान हैं, आपने पहली मर्तबा अपने पूरे जिस्म को लोहे के लिबास से छुपा लिया और सर से लेके पांव तक आप लोहे के लिबास में आ गए। आपको देखकर चंद और साथी भी आ गए और फिर हाथ में नेजा लिया। मुसलमान सिपाही जानते थे कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ईसाइयों की कि वो मुसलमानों की तलवार और नेजे से डरते थे। लिहाजा हजरत ज़रार ने यही मुनासिब समझा कि हम उनके सामने जाने में यही है, मगर तीर को कैसे बर्दाश्त किया जाए। तो आप पूरे लोहे में बलबूस होकर चंद साथियों को लेकर हाथ में नेजा लेकर के आगे बढ़े। जो लोग तीर बरसा रहे थे उन लोगों ने खूब तीर बरसाए, मगर लोहे का लिबास पहनने की वजह से तीर ने असर नहीं किया। उन्होंने पत्थर बरसाए, मगर आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। बढ़ते गए, अब नेजा मारते गए, नेजा मारते गए। हजरत हसन बिन औफ कहते हैं मैं हजरत ज़रार के साथ था। हजरत ज़रार ने चंद लम्हे में 30 ईसाइयों को वही खत्म किया। और जैसे ही हजरत ज़रार जिसकी तरफ आगे बढ़ते वो भागता नजर आता। ईसाइयों
میں یہ کھلبلی مچ گئی کہ یہ کون شخص ہے، انسان ہے یا جنات ہے، جس طرف جاتا ہے وہاں فوراً سر اڑا دیتا ہے، فوراً اسے مردہ کر دیتا ہے، نیزہ بڑھاتا ہے اور فوراً وہ تڑپتا نظر آتا ہے۔ آخرکار جب ان کی یہ تشویش بڑھی تو حضرت زرار نے اپنے چہرے کو کھولا، کہا میں زرار بن ازور تمہارا دشمن ہوں، تم مجھے دیکھ لو اگر اپنی موت کو دیکھنا چاہتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وردان نے دیکھا، کہا یہ بدوی کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے جو ہے ننگے بدن اکثر میدان میں نظر آتا ہے۔ کہا اچھا، میرے لڑکے کا قاتل، حمران کا قاتل یہی ہے؟ کہا یہ یہی ہے۔ فوراً وردان نے اعلان کرایا، کون ہے جو اس بدوی کو قتل کرے؟ اگر کوئی اسے قتل کر دے یا گرفتار کر کے لائے تو میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ فوراً بطریہ کا ایک حاکم آگے بڑھا، کہتا ہے سردار میں تیار ہوں، بس آپ حکم دیں، ابھی آپ حکم دیں، میں اس کو زندہ یا مردہ آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ کہا جاؤ۔ اب جیسے ہی گیا حضرت زرار نے ایک ہی وار میں اسے ختم کر دیا۔ فوراً وردان نے کہا، بڑی پھینک کے گیا تھا، اب افسوس ہے کہ میرے لشکر میں کوئی ایسا نہیں جو اس بدوی کو قتل کرے، اب مجھے ہی جو ہے جانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے پہ بیٹھا اور جیسے ہی جانے کا ارادہ کیا کہ ایک سردار آگے بڑھا، اس نے باگ پکڑ لی، کہنے لگا اے سردار ابھی میں موجود ہوں۔ وہ عمان کا حاکم استفان تھا، کہنے لگا میری موجودگی میں آپ تکلیف نہ لیں، ارے میں اس بدوی کو ختم کرنے میں اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتا ہوں، ابھی جاؤں گا اور اسے تڑپتا ہوا تمہارے پاس لاؤں گا، آپ اجازت دیں۔ کہا بالکل صحیح، مگر جاتے ہوئے کہنے لگا آپ مجھے انعام میں کیا دیں گے؟ سردار یہ تو بتاؤ آپ انعام میں کیا دیں گے؟ کہا تو جو مانگے۔ کہا میں عمان کا حاکم ہوں، مال دولت اور پیسہ روپیہ سب کچھ میرے پاس ہے۔ کہا پھر جلدی بول کیا چاہتا ہے؟ کہا میں آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں، اب اگر آپ اسے قبول کر لیں، کہا میں ان تمام جو ہے سرداروں کو اور پادریوں کو گواہ بناتا ہوں کہ اگر اس بدوی کو تو قتل کر کے آیا تو فوراً میں تجھے اپنا داماد بنا لوں گا اور تیری شادی یہی کرا دوں گا، مگر تو جلدی جا۔ اب جیسے ہی گیا، صفان بڑا ماہر تھا اور حضرت زرار کے سامنے جا کر اس نے ایک سے ایک جوہر دکھائے۔ جیسے ہی حضرت زرار حملہ کرتے فوراً وہ وار کو پھیر دیتا تھا۔ کافی دیر تک دونوں میں لڑائی ہوئی، دونوں لشکر کے فریق ایک دوسروں کو جوش دلا رہے تھے اور رومی بہت تالیاں بجا بجا کر کے جو ہے اپنے سردار استفان کو ایک سے ایک حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ حضرت خالد نے جب دور سے دیکھا تو زور سے چلائے اے زرار یہ سستی، یہ غفلت، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ حضرت زرار بڑے پریشان ہوئے۔ اب انہوں نے خوب حملے کیے مگر استفان بہت بڑا ماہر تھا، ایک سے ایک حملے کا وار ختم کر دیتا، یہاں تک کہ جب دیر ہو گئی تو دونوں کے گھوڑے تھک گئے، اب گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کے حضرت زرار بھی گھوڑے سے نیچے آ گئے اور استفان بھی نیچے آ گیا۔ اب دونوں میں کشتی ہوئی مگر پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھا حضرت زرار نے کہ رومی لشکر سے ایک شخص گھوڑا لے کر، یہ استفان کا غلام تھا، یہ گھوڑا لے کر کے آ رہا ہے۔ اب اگر حضرت زرار پیدل ہوں اور استفان کو گھوڑا مل جائے تو بہت بڑی دشواری کا سامنا تھا۔ اس وجہ سے حضرت زرار نے سوچا کہ کچھ بھی معاملہ کرنا چاہیے، اس کو گھوڑے آتے ہوئے روکنا چاہیے۔ اب وہ پریشان ہوئے، فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اب چاہا کہ گھوڑا آگے بڑھے مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، گھوڑا بالکل تھک چکا تھا۔ اب حضرت زرار نے اور کوشش کی کہ جلدی اس کے پاس پہنچے مگر گھوڑا بالکل اپنی جگہ جیسے پر تھا ویسے ہی تھا، گھوڑا بے بس ہو چکا، لاچار اور مجبور تھا مگر حضرت زرار بے بس نہیں تھے، حضرت زرار لاچار اور مجبور نہیں تھے۔ یہ اس نبی کے امتی تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ حضرت زرار وہابی نہیں صحابی تھے اور بے کس اور بے بس نہیں تھے۔ فرماتے کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت زرار کا گھوڑا جب آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو حضرت زرار نے بلند آواز سے کہا جن کو تمام لشکریوں نے سنا، اے گھوڑے تو میرا ساتھ دے اور میں آگے بڑھ، اگر تو ساتھ نہیں دے گا، نہیں چلے گا تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر انور پر تجھے لے جا کر کے تیری شکایت کروں گا۔ تاریخ میں ہے کہ جب گھوڑے نے یہ سنا تو وہ گھوڑا جو ایک قدم نہیں چل پا رہا تھا فوراً ایسا ہوا میں جا رہا ہے جیسے باتیں کر رہا ہے، بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا اور حضرت زرار اس غلام تک پہنچ گئے۔ اب یہاں پتا چلا کہ حضرت زرار کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول ہیں اور شکایت کس سے کی جاتی ہے؟
کہ جو شکایت سنتے ہوں، کئی مسئلے ہمارے حل ہوئے، کب شکایت کا کہہ رہے ہیں؟ سرکار کے وصال کے بعد۔ اور کس کی شکایت؟ گھوڑے کی۔ پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال کے بعد شکایتیں سنتے ہیں، پھر اس کا حل فرماتے ہیں۔ اور پھر جانوروں کا بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں پہچانتے ہیں، اور اگر حضرت زرار نے، میرے مالک نے میری شکایت کر دی تو سرکار کے سامنے میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ لہذا اب وہ گھوڑا بھی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا، عقیدے معلوم ہوئے، جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو با اختیار نبی جانتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سن کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اب حضرت زرار اس گھوڑے پر سوار ہو کر جیسے ہی اس غلام تک پہنچے، آپ نے ایک ہی وار میں غلام کو ختم کیا، اس کے ہاتھ سے گھوڑا لے لیا، اس گھوڑے پر سوار ہوئے، اور یہ گھوڑا جو آپ کا تھک چکا تھا وہ جو ہے اسلامی کیمپ کی طرف روانہ کر دیا، اور پھر استفان کی طرف آگے بڑھے۔ جب اس کے سامنے پہنچے، حضرت زرار نیچے آ گئے، کہا میں گھوڑے پر ہوں اور تو نیچے ہے، ایسا نہیں ہوگا، اپنے دونوں اب کشتی کریں۔ اب اس کے بعد اسے پکڑ پکڑ کر کے حضرت زرار پٹکنے لگے۔ جب فوراً وردان نے یہ دیکھا کہ استفان بری طریقے سے حضرت زرار کے اس میں آ چکا ہے، تو اس نے اپنے ساتھ 10 ساتھیوں کو لیا اور خود بھی جو ہے استفان کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ جب وردان 10 ساتھیوں کو لے کر مدد کے لیے آگے بڑھا، حضرت خالد دیکھ رہے تھے، آپ بھی اپنے 10 مجاہدوں کو لے کر میدان میں آئے۔ اب میدان کا منظر یہ تھا کہ استفان اور حضرت زرار ایک طرف لڑ رہے تھے، اور حضرت خالد و وردان ایک طرف، اور دوسرے 10 مجاہد اور 10 سپاہی ایک طرف، 12 جو ہے میدان میں برابر لڑ رہے ہیں۔ اور جب حضرت زرار نے بری طریقے سے پچھاڑ کر استفان کی حالت خراب کر دی، تو وہ چلاتا ہے وردان کو پکارتے ہوئے، اے سردار مجھے بچاؤ، میری مدد کرو۔ تو وردان کہتا ہے مجھے اس سے کون بچائے گا، میں بھی تو پھنسا ہوا ہوں۔ وہ حضرت خالد کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اب برابر جب یہ دیکھا دونوں لشکریوں نے، تو اب رومیوں نے جب دیکھا کہ ہمارے سردار سب پھنس چکے ہیں، تو انہوں نے یک بارگی حملہ کرنے کا سوچا۔ اب رومی اپنا میدان چھوڑ کر، اپنی جگہ چھوڑ کر میدان کی طرف آگے بڑھے۔ جب حضرت زرار نے یہ دیکھا کہ پورے رومی آگے بڑھ رہے ہیں، اب عیسائی قریب آئے، اس سے پہلے حضرت زرار نے استفان کی گردن اڑا دی۔ اب گردن اڑا دی، اس کے بعد بہت شدید حملہ کیا۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں شام تک لڑائی چلتی رہی، اور 30,000 عیسائی قتل کر دیے گئے۔ 3,000 عیسائی قتل کر دیے گئے، اور 30 مجاہد شہید ہوئے۔ کتنے ہوئے بولو؟ 30 مجاہد۔ کہاں 30 اور کہاں 3,000۔ شام کو بڑی شکست کھا کر سب کے سب جو ہے بھاگے، اور ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ رات کو سردار وردان نے سب کو اکٹھا کیا اور بلا کر کہنے لگا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، آج میدان میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم ان سے 2 گنے سے بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، طاقتور زیادہ ہیں، اس کے باوجود ہم ہر میدان میں شکست کھاتے ہیں۔ اور آج سب سے بری شکست ہم نے یہ کھائی کہ ہمارے 3,000 مارے گئے، اور ان کے صرف 30۔ یہ ہم ہرقل کو کیا جواب دیں گے، ہم حضرت مسیح کو کیا جواب دیں گے؟ اس طریقے سے وہ سب کو ورغلانے لگا، اور ساتھ ساتھ اس نے ایک پتے کی بات کہی، کہا اور سنو، مسلمانوں کے ہر میدان میں کامیاب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اللہ اور نبی کے فرما بردار ہیں، وہ نیک اور پرہیزگار ہیں، وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، جب دیکھو تب قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ہمیشہ اپنے سرداروں کی اور سب کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے برخلاف ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم شراب اور عیش و عیاشی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اب اللہ ہم سے ناراض ہیں، اور صلیب ہماری مدد نہیں کر رہی ہے، اور اللہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ پتا کیا چلا کہ دشمن بھی اس بات کا اقراری تھا کہ مسلمانوں کو جو غلبہ حاصل تھا، جگہ جگہ جو فتح ہو رہی تھی، ایک مسلمان ہزاروں پہ جو غالب آ جاتا تھا، اس کی وجہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری تھی۔ وہ جس حال میں رہتے تھے، کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، اور کبھی دشمنوں کی وجہ سے
کبھی میدان کارزار کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو جاتا، جب فارغ ہوتے تو سب سے پہلا کام وہ نماز پڑھنے کا کرتے تھے. وہ رات میں قرآن کی تلاوت کرتے. ان کے کاموں میں سچائی تھی، ان کی زبانوں میں سچائی تھی، ان کے کاموں میں امانت اور دیانت داری تھی، ان کے کاموں میں اخلاص تھا، نماز میں خشوع و خضوع تھی، دل میں عشق رسول اور محبت رسول کی دولت تھی. وہ جہاں رہتے تھے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے، گناہوں سے دور رہتے تھے، شراب سے دور رہتے، بدکاریوں سے دور رہتے، دنیا کی دولت سے دور رہتے تھے، حرام کاریوں سے دور رہتے تھے. صرف ملک عرب کی بات نہیں، ملک شام جیسے ہرے بھرے ملک میں پہنچنے کے بعد کہ جب انسان ملک بدلتا ہے، ماحول اس کا بدلتا ہے تو وہ خود بدل جاتا ہے. یہاں سے جانے والا کہیں اگر لندن امریکہ جائے تو پھر وہاں جا کر کے گناہوں میں مبتلا ہونے کے امکان ہوتے ہیں. مگر وہ صحابہ جہاں جاتے تھے وہاں کے ماحول کو نہیں لیتے تھے، وہاں کے ماحول کو بدل کر کے اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے تھے. جہاں جاتے تھے لوگوں پر اسلام کا رنگ چڑھاتے تھے. وہ صحابہ ہر حال اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے تھے. ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، ان کے ہاتھوں میں تیر و کمان تھے، اور پھر دوسرے ہاتھ میں قرآن تھا. وہ ہر جگہ اسلام کی دعوت لے کر کے جاتے تھے. آج ہمارے ہاتھ میں تلوار، تیر و کمان ان سب کی ضرورت نہیں ہے، مگر آج تلوار کی بجائے کل کے نوجوان کے ہاتھ میں تلوار، تیر یہ سب رہتے تھے، مگر آج ہمارے ہاتھ میں تلوار کی بجائے بیٹ اور ڈڑے آ گئے ہیں. آج ہمارے ہاتھ میں تلوار اور تیر و کمان کے بجائے، نیزوں کے بجائے ہمارے ہاتھ میں آج پتنگ کے ڈورے آ گئے ہیں. ہمارے ہاتھ میں آج فحش ناولیں آ گئی ہیں، فحش کتابیں آ گئی ہیں. آج ہمارے ہاتھ میں کیرم بورڈ آ گیا ہے، ہمارے ہاتھ میں جوئے کے پتے آ گئے ہیں، شراب کی بوتلیں آ گئی ہیں، عشقیہ اشعار آ گئے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ جو جب کسی کے ہاتھ میں پہلے جاتا تھا تو وہ اس ہاتھ سے سرکار کے ہاتھ تک پہنچتا تھا، مگر آج ہمارے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں. آج مسلمان ہر حال برائیوں میں مبتلا ہیں. نمازیں مسلمانوں کی چھوٹ رہی ہیں، روزے مسلمانوں کے چھوٹ رہے ہیں، اور حرام کام میں مسلمان مبتلا ہیں. آج غیروں کے محلے میں جا کر کے دیکھو تو غیروں کے محلے میں آپ کو جو ہے 7 بجے 6 بجے سب جھگتے نظر آئیں گے، مگر یہ مسلمان جو ہے فجر کی نماز چھوڑ کر کے کبھی 10 بجے سے پہلے اٹھتا نہیں دکھ رہا ہے. یہ مسلمان جس نے اسلامی شعار کو چھوڑ دیا ہے، اسلامی ارکان کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. آج وہ تعلیمات غیروں نے اپنا لی ہے. انہی تعلیمات پر چل کر کے یہی مسلمان ہر جگہ کامیاب ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے. یہ نوجوان کہ کل کا نوجوان جو ہزاروں نوجوان پر بھاری آتا تھا، آج کا یہ نوجوان ہزاروں سے ڈرتا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے غیروں کے طریقے اپنا لیے ہیں. غیروں نے ہمارے نوجوان کے دل سے جو ہے یہ تمام تر اسلامی محبتوں کو، اسلامی چیزوں کو نکال کر کے غیروں کے راستے پہ ڈال دیا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو تہوار تنقیص رسالت کی بنیاد پر ہو، توہین رسالت کی بنیاد پر ہو، ان پتنگ کے تہوار پر اب مسلمان کا دل گوارا کرے گا کہ اس میں شامل ہو. مگر آج چھتوں پر جو ہے ہمیشہ اکثر مسلمان نظر آتے تھے. آج صبح ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ ان کی سکرات تو بعد میں ہوگی، اپنے یہاں دیکھو سکراتیں ہر طرف نظر آ رہی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کون مسلمان ایسا ہے جو ان غیروں کو اپنے اسلامی تہواروں میں شامل کر سکتا ہو، اسلام کا کوئی انداز انہیں دے سکتا ہو. کیا ہمارے تہواروں میں وہ شامل ہو رہے ہیں؟ آج دیوالی میں مسلمان آگے نظر آ رہے ہیں، ہولیوں میں نظر آ رہے ہیں، آج ان کے پتنگ کے تہواروں میں نظر آ رہے ہیں، ناچ گان میں نظر آ رہے ہیں، آج ان کے تمام تر میلوں جمیلوں میں نظر آ رہے ہیں، آگے آگے پیش ہو رہے ہیں. مسلمان فتح کے مسلمان پھوڑے، پتنگ مسلمان ہو رہا ہے. اس طریقے سے مسلمانوں نے اسلامی شعار کو چھوڑا. یہ غیروں کی جو سازشیں تھی مسلمان خود اسے کامیاب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام مجاہدوں کے صدقے میں ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ جوش پیدا فرمائے. اب ہمیں تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اب ہاتھ میں تلوار نہ ہو، ہاتھ میں نیزہ نہ ہو، یہ زمانہ نہیں. میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ تلواریں لے کر کے نکل جائیں. مطلب یہ ہے کہ اب تلوار کی ضرورت نہیں ہے، مگر قرآن کی تو ضرورت ہے. اب ہاتھ میں قرآن آ جانا چاہیے. اب تلوار نہیں، کم سے کم ہاتھ میں کتابیں آنی چاہیے. شریعت کے مسائل کی کتابیں ہوں، عقیدے کی کتابیں ہوں. ہاتھ میں سچائی کا دامن ہونا چاہیے، بزرگوں کا دامن ہونا چاہیے. ہاتھ میں رزق حلال کی روٹی ہونی چاہیے، رزق حلال کے پیسے ہونے چاہیے. ہاتھ میں تلوار کی ضرورت نہیں ہے. صدقہ و خیرات کے لیے حلال کمائی کی ضرورت ہے. اب
जब अपने हाथ में कुछ न कर सको तो कम से कम दूसरे मुसलमान भाई को मदद तो कर सकते हो, इस हाथ से उसे मदद करो, दूसरों को इस्लाम की तरफ राग़िब करो। अल्लाह ताला मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार इन सहाबाए किराम से हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमाए, इनके फैज़ व बरक़ात से हमें मालामाल फरमाए, ताकि उनके नक्शे कदम पर चलकर हम इस्लामी तालीमात पर अमल करें और कम से कम कुछ न कर सकें, दूसरों तक इस्लाम न पहुंचा सकें या दूसरों से न लड़ सकें तो अपने नफ्स से हम लड़ें, अपने नफ्स से लड़ने के साथ साथ हम इस्लामी तालीमात पर खुद अमल करें। अगर हम अमल करेंगे तो सहाबाए किराम का अमल ही ये उन लोगों का इकरार था कि ये मुतीओ फरमा बरदार है तो कामयाब है, ये अपने रसूल की मानते हैं तो कामयाब है। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए, हमारे काम गैरों के न हो, अब वो काम हो जिससे अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाए। जो पिया को भाई अख्तर वही सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं है। जिस रसूल की तौहीन की उसमें अब ये पतंग का त्यौहार मनाया गया, अब अगर मुसलमान उसमें शरीक हों तो सरकार खुश होंगे माज़अल्लाह हैं। फिर अब हम क्या चेहरा दिखाएंगे, कभी हम सोचते हैं। आज अक्सर मुसलमानों की दुकानें बंद थी, किसका त्यौहार था? कोई बंद कराने आया था? नहीं, हमारा ही शौक था। हम जुमा के उसमें तो बंद करने में बहुत सुस्ती करते हैं और उसमें भी बस देखते रहते हैं, बोने डो कोकड़ी 5 मिनट मोड़ो करी भेजे तो अब इसमें देखते देखते बिल्कुल आखिर में पहुंचने की कोशिश करते हैं। मगर अब यहां दूसरों के त्यौहार में बगैर उसके हम बंद करके अपना कारोबार, तिजारत सब कुछ छोड़कर, कभी नमाज के लिए दुकान बंद की होती तो अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाता है। नमाज के लिए दुकान बंद करते तो खैर व बरकत का नुज़ूल होता, मगर आज हमने दूसरों के त्यौहार के लिए दुकानें बंद रखी। परवरदिगार हमें सच्ची समझ अता फरमाए। हज़रात, जब वरदान ने इस तरीके से लोगों को इस्लाम पर मानने वाले और इस्लामी अहकामात पर अमल करने वाले मुसलमानों का पूरा नक्शा पेश किया और फिर कहा कि हम लोग गुनाहों में मुब्तला हैं, इस वजह से आज हमारी मदद नहीं हो रही है, तमाम ईसाई फूट फूट के रोने लगे और उन्होंने वादा किया कि अब हम कल बड़ी जाफशानी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ लड़ेंगे। कोई मैदान से उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक अरबों को हम भगा न दें। अब उसके बाद वरदान बहुत खुश हुआ। जब उसका सीना फूलने लगा तो एक साथी ने कहा, ए वरदान, ए सरदार, इनकी बातों में मत आ, ये यहाँ पे वादे करते हैं, मैं जैसे ही मैदान में आते हैं कि अरबों को देखकर इनके औसान खता कर जाते हैं और ये फौरन पीठ दिखाकर भागते हैं। क्या तूने अक्सर मैदानों में नहीं देखा? और फिर इनका एक मुसलमानों का एक सिपाही अगर हमारे लश्कर में आता है तो एक तने तनहा हजारों पे गालिब आ जाता है, एक 10-10 को बुलाता है, फिर भी हम में से कोई नहीं जाता। ऐसा महसूस होता है कि मुसलमान मौत से नहीं डरते बल्कि मौत का शौक रखते हैं। उनके नबी ने उनसे फरमाया है कि तुम अगर मैदान में लड़ोगे और जान दे दोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है। लिहाजा वो इसी तरीके से, इसी उम्मीद पर बिल्कुल हर तरफ हर वक्त मौत ही को सामने रख करके लड़ते हैं और हमारे तमाम सिपाही ये इनाम की लालच में लड़ते नजर आते हैं, जिसकी वजह से वो मैदान से भाग जाते हैं, अपनी जान को बचाने की कोशिश करते हैं। और मुसलमानों में से किसी को हमने नहीं देखा कि वो जान बचाने की कोशिश कर रहे हों, बल्कि वो ये कोशिश करता है कि जान अल्लाह की राह में चली जाए। इस वजह से बहादुरी से वो डरते हैं। और फिर हमने ये भी देखा है कि मुसलमानों का सरदार खालिद बिन वलीद ये लोगों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ नरमी, शफकत, मेहरबानी इस तरीके से पेश आता है कि तमाम सिपाही उसके शहदाई नजर आते हैं। लिहाजा मुसलमानों से लड़ना बहुत दुश्वार है। तो फौरन वरदान ने कहा, तेरी तकरीर सब दुरुस्त है, मगर ये बता कि अब इसका हल क्या है, रास्ता क्या है? कहा, एक ही उसका रास्ता है। वरदान ने कहा कि कोई रास्ता तो वो सुनते ही नहीं है। सुलह अगर सामने रखे तो वो कहते हैं कि या तो इस्लाम कबूल करो या लड़ो या जिजिया दो, सुलह को भी नहीं मानते हैं। आखिर में अब कौन सा रास्ता लूं? कहा, एक ही रास्ता है, वो ये है कि इनके सरदार को कत्ल कर डालो। सुनना था तो फौरन वरदान कहा, किसकी बात करता है? कहा, वही खालिद बिन वलीद की। तो फौरन उसके जिस्म पर जैसे कपकपी तारी हुई। कहा, उनके सरदार के मार डालने की तो बात कर रहा है, आज मैं उनके हाथ से मरते मरते बच के आया हूं और बहुत मुश्किल से आया हूं और तुम मार डालने की बात करता है। कहा, है सरदार, आमने सामने तो मैं भी हिम्मत नहीं कर सकता और तुम्हें मशवरा नहीं देता, मगर मकरो फरेब करके मार डालना आसान है। कहा, वो कैसे? जल्दी ऐसी कोई तदबीर बता कि जिसकी वजह से
उस तक पहुंचना आसानी हो और कामयाबी की यकीनी उम्मीद हो, फौरन उसने कहा कि तुम उसके पास एक कासिद भेजो और उससे कहो कि आज का दिन लड़ाई मौकूफ रखे और फिर कल उसको अकेले बुलाओ और दोनों मैदान के दरमियान जो रेत का टीला है वहां उसे बुलाओ और उससे कहो कि हम दोनों अकेले यहां मिलें और सुने कि कोई बात करें, और फिर तुम उस टीले में अपने 10 नौजवानों को छुपा दो और जैसे ही वो तुम्हारे कब्जे में आ जाए अपने जवानों को बुलाओ, इस तरीके से कत्ल करवा डालो। अब उसने कहा तेरी बात बिल्कुल सही है, अब यही हमारे पास एक रास्ता है। मकर फरेब से ईसाइयों ने काम लिया। फौरन दाऊद नसरानी नाम के एक अरबी जानने वाले को बुलाया, अपना उसका मोतमद था। कहने लगा, ए दाऊद, तू अरबी बोलने में महारत रखता है, बड़ा फसीह बली है, लिहाजा तू अब जा और मुसलमानों के सरदार को यह पैगाम दे कि कल के दिन लड़ाई मौकूफ रख दे, उसके बाद हम दोनों जो है मिलें और फिर कोई सुलह की बात करें। दाऊद नसरानी मुतासिब किस्म का नसरानी था। वो कहने लगा कि हिरकल बादशाह ने इतना बड़ा लश्कर देकर तुझे भेजा है और तू जो है नामर्द होकर के सुलह की बातें करता है, हिरकल को क्या जवाब देगा? उसने कहा, मैं सुलह नहीं करना चाहता, इस तरीके से उसे बुला करके फिर धोखे से उसे कत्ल करना चाहता हूं। 10 आदमी मेरे नौजवान वहां छुपे रहेंगे। पूरा राज अपना उसने फाश कर दिया और दाऊद से कह सुनाया। दाऊद कहने लगा, इस तरीके से तो ये बड़ी बुज़दिली है, नामर्दी है कि जो है धोखा देकर के किसी को कत्ल कर दिया जाए। कहा, मैंने तुझे मशवरे के लिए नहीं बुलाया है, मैं सरदार हूं, लिहाजा मैं जो हुक्म देता हूं वो फौरन जाकर के कर। फौरन वो सहम गया और दाऊद नसरानी इस्लामी कैंप की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो चिल्ला करके कहने लगा कि मैं तुम्हारे सरदार से मिलने आया हूं। हजरत खालिद बिन वलीद आगे आए। उसने कहा, ए सरदार, हमारे सरदार ने कहा है कि आज का दिन लड़ाई मौकूफ हो जाए, कल आप दोनों सरदार मिलें। आप समझते हैं कि कितना खून बेजा बह गया है, लिहाजा अब जरूरी है कि इस तरीके से कुछ ना कुछ सूरत हाल निकल आए और कोई सुलह का मामला हो जाए। हजरत खालिद फरमाते हैं, चाहता तो मैं भी हूं कि खून नाहक न बहाया जाए, हम भी इंसान के खून की कदर करते हैं, लिहाजा ठीक है, अगर तुम्हारा सरदार आना चाहता है, कहां मिलेगा? कहा, उस रेत के टीले के पास। आप भी तन्हे तन्हा आना और ये भी तन्हे तन्हा आएगा, फिर दोनों आपस में कोई बात कर लेना। हजरत खालिद ने सर झुकाया और थोड़ी देर के बाद सर उठाया। कहा, ठीक है, मैं आने का वादा करता हूं, अगर तुम्हारे सरदार की नीयत दुरुस्त है तो ठीक है, और अगर उसने कोई मकर फरेब किया है तो उससे कह देना कि हम अरब हैं और हम अरब मकर के बिल्कुल तह तक जड़ तक पहुंच जाते हैं, हम किसी के धोखे में हम धोखा देते भी नहीं हैं और धोखा खाते भी नहीं है। मुसलमान धोखा देता भी नहीं है, वो कहते हैं, और धोखा खाता भी नहीं है, तो उससे कह देना। अब दाऊद नसरानी का नहीं, आप कोई ऐसी जो है फिक्र न करें, शक न करें, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहकर आगे बढ़ा। जैसे ही चंद कदम आगे गया तो दाऊद के दिल में ख्याल आया कि अगर वरदान इसे मार भी डालेगा और हजरत खालिद शहीद भी हो गए तो फिर भी मुसलमानों के पास ऐसे ऐसे नौजवान मुजाहिद हैं कि वो हमारे लश्कर को तो खत्म ही कर डालेंगे। अब वरदान की शिकस्त तो है ही है, फतेह तो हो नहीं सकती है, और फिर जब इनको मालूम होगा कि इसमें मेरा हाथ था तो मुसलमान मेरे और मेरे बीवी बच्चों को तो छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा फिर वो आगे बढ़ा और फिर हजरत खालिद के पास आया और कहने लगा, ए सरदार, अगर आप मुझे अमान दें और मेरे बीवी बच्चों को अमान दें तो एक बात कहूं। कहा, बिल्कुल तुझे अमान है। कहा, क्या बात है? कहा, वरदान ने इस तरीके से प्लान बनाया है, वो आएगा और आपके जो है आपको इस तरीके से कत्ल करेगा और 10 साथी उसके छुपेंगे। हजरत खालिद ने कहा, ठीक है, जो भी वो करेगा देखा जाएगा, मैंने तुझे और तेरे बीवी बच्चों को अमान दी। मुसलमान कभी भी जो है अपनी जबान से फिरता नहीं है। वो अब यकीन के साथ गया। उसके बाद हजरत खालिद मुस्कुराए हुए आगे बढ़े। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा, ए अबा सुलेमान, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा मुस्कुरा हुआ रखे, आखिर बात क्या है, क्यों आप मुस्कुरा रहे हैं? कहा, उसकी बेवकूफ़ी कर मैं मुस्कुरा रहा हूं, हमें निहत्था समझता है, अल्लाह ताला हमारा मददगार है, उसने भेजा था, वही कासिद ने पूरा राज फाश कर दिया है। अब जो है इस तरीके से उसका प्लान है। हजरत अबू उबैदा फरमाते हैं, ए खालिद, अब तुम्हारा क्या इरादा है? कहा, मैं तन्हा जाऊंगा, उन सबको निपट लूंगा।
کہا میں تنہا جاؤں گا ان سب کو نپٹ لوں گا. حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ تم تنہا سب کو نپٹ سکتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم ہلاکت میں ہاتھ نہ ڈالیں. جب ہمارے پاس لشکر موجود ہے تو ہمیں یہ مصیبت جھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا میں بھی تم سے کہتا ہوں کہ وہ 10 نوجوان لے کے آ رہا ہے تو تم بھی اپنے 10 مجاہدوں کو وہیں کہیں چھپا دو، اور پھر جب تم دونوں کا سامنا ہو تو اسی طریقے سے کچھ کرنا. حضرت خالد فرماتے ہیں آپ کی رائے صحیح ہے. حضرت زرار کو بلایا، 5 منٹ دیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں نا. ہاں، حضرت زرار کو بلایا اور پورا پلان حضرت خالد نے سمجھایا کہ اب اس طریقے سے ہے، وہ 10 نوجوان کو لے کے آئے گا اور تمہیں بھی 10 نوجوان. حضرت زرار تھے، حضرت معاذ ابن جبل تھے، حضرت رافع بن عمیر عطائی تھے، یہ تمام کے تمام 10 کو حضرت خالد نے تیار کیا. تو حضرت زرار کہتے ہیں اے سردار آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا، مگر ایک رائے میری یہ ایسی بھی ہے کہ وہ رات کو جب سوئیں تو ایسا کریں کہ رات ہی میں ان سب کا معاملہ وہ قصہ ختم کر دیں، اور پھر ان کی جگہ اگر ہم بیٹھ جائیں تو کیسا ہے، پھر جب مردان بلائے گا تو ہم ہی آئیں گے. کہا اگر اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے تو یہ بھی اچھا ہے. اس کے بعد حضرت زرار یہ تمام تیاری کر کے گئے، 10 ساتھیوں کو لے کے گئے. رات کا سناٹا ہو گیا. تاریخ رات جب ہوئی تو عیسائی اپنی اپنی جگہ آ کر کے بیٹھ چکے تھے. انہوں نے پہلے صبح کا منظر اپنے سامنے رکھا، خوب خوشیوں میں باتیں کی کہ کل صبح کیا ہوگا جب مسلمانوں کا سردار بالکل ہمارے قبضے میں ہوگا، ہم سے امان مانگتا ہوگا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد خوب شراب بھی پی، اور شراب پینے کے بعد اب مست ہو کر کے سو گئے. حضرت زرار اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے. جب قریب پہنچے تو آپ نے کہا کہ تمام ہتھیار اتار دو اور ایک ہی تلوار لے کر کے میں سب سے پہلے آگے جاتا ہوں. یہ لوگ کہاں ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آواز آ جائے اور ان میں سے کوئی بیدار ہو جائے اور پھر ہمارا بھی راز فاش ہو جائے. بڑی جو ہے آپ ہوشیاری سے آگے بڑھے اور بالکل اندھیرے میں دیکھا تو دور جو ہے خراٹے کی آواز آ رہی تھی. حضرت زرار قریب گئے، دیکھا 10 کے 10 مست سوئے ہیں. پھر جلدی سے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، کہا تم اس طریقے سے صرف کپڑے کے ساتھ ایک تلوار ہی کے ساتھ آؤ. سب گئے، 10 کے 10 کے سر کے اوپر 10 ساتھی کھڑے ہوئے. حضرت زرار نے اشارتاً کہا کہ ایک ہی آواز میں سب کو ختم کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بیدار ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ ہماری جپا جپی ہو. ایک ہی آواز میں اس طریقے سے اپنے تلوار رکھی کہ حضرت زرار نے اشارہ کیا اور 10 کو ایک ہی بار میں اڑا دیا. ایک حج کی آواز آئی اور سب کے سب ختم ہوئے. اب حضرت زرار نے ان سب کے لباس اتارے اور رومی لباس خود 10 ساتھیوں نے پہن لیے اور پھر ان کے ہتھیار لیے. ان 10 کو ریت کا ٹیلا تھا اس میں دبا دیا اور پھر اس کی جگہ خود جو ہے بیٹھ گئے. اب جب صبح ہوئی تو صبح وردان اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا. اس ٹیلے کے پاس حضرت خالد بن ولید بھی تشریف لائے. دونوں سرداروں میں ملاقات ہوئی اور سوچنے لگا کہ اب یہاں تنے تنا ہوں. تو وردان بڑی جو ہے شیخی کے ساتھ باتیں کرنے لگا، کہنے لگا اے بھوکے، اے نکمے، تم اپنا شہر چھوڑ کر کے آئے ہو، یہاں بھوک کی وجہ سے تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، تو اتنا ہم دے چکے ہیں. اب جو مانگو گے وہ میں دوں گا تاکہ جو ہے تم یہاں سے چلے جاؤ. اب کیا مانگتے ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ اتنے سر تم نے لے لیے، اتنی مال و دولت لے لیا، اب یہاں سے کیا چاہیے؟ مجھے معلوم ہے تمہارے یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے تم یہاں آئے ہو. اس طریقے سے حضرت خالد کو وہ ورغلا رہا تھا کہ کہیں جلدی سے معاملہ ہو جائے اور میں اپنے ساتھیوں کو بلاؤں. حضرت خالد بھی سب سمجھ رہے تھے. تو حضرت خالد نے کہا اے عیسائی کتے، تو ہمیں جو ہے ننگا و بھوکا سمجھ رہا ہے، مگر سن لے کہ جو ہے ہم نے کا ہر آدمی تمہارے ہزاروں پر غالب آ جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھ لے کہ ہم اپنے شہر سے بھوک اور پیسے کی وجہ سے نہیں آئے ہیں. تمام باتیں ہوئی. پھر حضرت خالد نے کہا یہ بھی سن لے، اگر تو نے یہاں مجھے صلح کے لیے بلایا ہے تو وہ بات کر، اور اگر تو نے کوئی ایسا مکر و فریب کیا ہے تو جو تو چاہتا ہے وہ جلدی کر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس میں بہت دیر ہو جائے. اب اتنا سننا تھا تو اس نے فوراً حضرت خالد پہ حملہ کیا، چھلانگ لگائی اور فوراً آپ کا گلا پکڑا اور زور سے چلانے لگا اے میرے بہادر ساتھیوں، جلدی آؤ، مسلمانوں کا سردار میری گرفت میں آ چکا ہے. حضرت خالد بھی گرفت میں تھے. فوراً جیسے ہی اس نے پکارا، حضرت زرار اور دوسرے ساتھی آگے بڑھے اور قریب آئے، نعرے تکبیر بلند کیا. اب اس نے کہا یہ کون ہے؟ حضرت خالد کے قدموں میں لپٹنے لگا، لیٹنے لگا. کہا آپ مجھے مار ڈالو مگر اس سے بچاؤ، آپ میری گردن کو اڑاؤ مگر اس
سے بچاؤ. حضرت خالد نے حضرت زرار کو اشارہ کیا ٹھہر جاؤ. اس کے بعد فرمایا سن لے ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ خیر الماکرین, اللہ سب سے بہتر جو ہے خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے, ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں. تو نے ہمیں دھوکہ دیا, اب یہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ یہ تو میرے ساتھی آ گئے ہیں جو تیرے ساتھیوں کے لباس میں ہیں. اب اس نے کہا میں ہاتھ جوڑتا ہوں, مگر حضرت زرار کو حضرت خالد نے حکم دیا, جیسے ہی حکم دینا تھا فوراً جو ہے اس کا سر وہیں جدا کر دیا اور پھر اپنے نیزے پر حضرت زرار نے سر لیا. اب وہاں سے جیسے ہی یہ رومی لباس پہنے ہوئے چلے, حضرت خالد آگے تھے. اب رومیوں نے جب دیکھا پورے لشکر میں تالیاں بجنے لگی اور وہ ناخوش بجانے لگے کہ مسلمانوں کا سردار ختم ہو گیا ہے. اب وہ دور سے تو انہیں محسوس نہیں ہو رہا تھا, مگر اب یہ رومی لباس میں جا رہے تھے, لہذا انہوں نے خوب خوشیاں منائی. مگر جیسے ہی حضرت خالد قریب پہنچے تو انہوں نے کہا تمہیں مبارک ہو, یہ تمہارے سردار وردان کا سر ہے اور میں خالد ابن ولید ہوں. اب جیسے ہی رومیوں نے یہ دیکھا تو ان میں بھگدوڑ مچی. اب مسلمانوں یکبار کی حملہ کیا, اتنا شدید حملہ تھا کہ شام تک 50,000 عیسائیوں کو مسلمانوں نے قتل کیا. 50,000 90,000 میں سے 50,000 مارے گئے اور 450 475 مسلمان شہید ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی. پھر وہاں سے وہ لوگ جو ہے بھاگے, کچھ لوگ دمشق میں چلے گئے, کچھ ادھر ادھر گئے, مگر کافی تعداد میں مسلمانوں نے ان کو ختم کر ڈالا. اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید نے پوری ردات جو ہے لکھ کے بھیجی, کچھ مال غنیمت بھیجا. اور اس کے بعد پھر حضرت خالد اور آپ کہاں گئے انشاءاللہ آئندہ کل بیان کروں گا. آپ حضرات جلدی تشریف لائیں, صلاۃ و سلام پیش کریں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات. کربلا کے جانثاروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام, کربلا کے فاطمہ زہرا کے پیاروں کو, مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام, نوجوانوں گل آزاروں کو سلام, کربلا جانثاری کے نظاروں کو سلام, کربلا کے جانثاروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے لالوں کو سلام.